الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج میں جو دیا گیا خطبہ امت کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی ساری نسل انسانی کے لیے عظیم دستور اور منشور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائے تھے، سونے کے پانی میں لکھنے کے قابل ہیں۔ اور میری یہ خواہش ہے، ذاتی یہ خواہش ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع فریم کرا کے تو لٹکا ہونا چاہیے۔ ہر ادارے میں، ہر مسجد میں یہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ کم از کم اس کو ہر روز ایک بار ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم خطبے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہارے خاندان، تمہارے حسب و نسب، تمہارے بڑے بڑے فیملیز کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ترازو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقرب بندہ ہے، اس کے لیے وہ پرہیزگاری کا ترازو ہے۔ جتنا پرہیزگار ہوگا اللہ کو وہ اتنا ہی پسند اور محبوب ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جس پر بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے تاریخ دان اور جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف اور اسلام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید بھی کی ہوئی ہے، لیکن جیسے مثال کے طور پر ایک انگلش مورخ تھا ڈاکٹر ولیم، اس نے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اور اس نے معاذ اللہ بڑی تنقید کی ہوئی ہے اس کتاب میں، لیکن وہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے ان الفاظ پر پہنچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے پرہیزگاری کے۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہو۔ تو وہ مورخ کہتا ہے، وہ انگلش مورخ کہتا ہے کہ ادھر آ کے میرے قلم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس آدمی کی تعریف کروں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا اسٹیٹ مین ہو کر اور اتنی عاجزی کہ اس وقت لاکھوں انسان اس کے ایک اشارے پر اپنی جانیں دے سکتے تھے اور دوسروں کی جانیں لے بھی سکتے تھے، لیکن اس بندے میں اتنی عاجزی، وہ کہتا ہے کہ جب میں ادھر آتا ہوں تو میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس بندے کی تعریف کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہے، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے گروہ قریش، اپنے سارے خاندان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا۔ اس میں وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، جس میں آل عباس، آل عقیل، آل علی اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہ بچا سکوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آج کا بدقسمتی سے یہ پیری مریدی والے، جنہوں نے دین کو دنیا کمانے کے لیے ڈال بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے پیروں کو بچا لیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خاندان کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ادھر قیامت والے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو وہ تمہارے اعمال ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، زمانہ جاہلیت کی یعنی قبض الاسلام کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون، وہ کسی کا بھی ہو، سب معاف ہیں۔ اب فریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی، اسلام سے پہلے کی دشمنیوں کا خاتمہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی پر کوئی کچھ خون نہیں ہے۔ وہ پچھلی دشمنیاں، پچھلے خون کے بدلے جو نسل در نسل چلے آتے تھے، وہ سب ختم ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلسلہ اپنے ہی خاندان کے ایک خون جو ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، اور اپنے محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ ان کا سود سب کا سب کال عدم ہے۔ یعنی سود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نفی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بند کر دیا کہ سود آج کے بعد حرام ہے۔ اس کا لینے والا، دینے والا، اس کو لکھنے والا، اس کا گواہ بننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر لعنت کی ہوئی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح تمہارا اس دن، اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے، جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اور اسی طرح پر تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی آدمی کو نہ بیٹھنے دے جسے تم پسند نہیں کرتے۔ یعنی عورت کی تابعداری کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے خامند کی اس حد تک تابعدار ہو کہ جس شخص کو، جس بندے کو وہ اس کا خامند ناپسند کرتا ہو، اس کو اپنے گھر نہ آنے دے، چاہے وہ اس کا سگا باپ ہو عورت کا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کا خامند اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ شخص میرے گھر میں نہ آئے، تو وہ عورت اس کی غیر موجودگی میں بھی اس بندے کو، اس شخص کو اپنے گھر نہ آنے دے۔ نیز ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ کھلی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ یہ مردوں پر حق ہے عورتوں کا کہ عورتوں کو بے حیائی سے روکا جائے، لیکن اگر وہ کریں تو تمہارے رب نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ یعنی ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے یعنی سرکشی اور بدخوئی سے باز آ جائیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمے ہے۔ خبردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو متنبہ کیا ہے، خبردار، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جو خامند کی نہ موجودگی میں، اگر خامند ادھر نہیں ہے تو اس کے مال میں سے کسی بھی اپنے رشتہ دار کو کچھ دیتی ہیں کہ خامند کو کیا پتا چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہوا ہے کہ اپنے خامند کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ نہ دو۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز اور نافذ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سارے قانون بنا دیے ہیں، اب کوئی بھی غلط وصیت کوئی نہیں بنا سکتا، جو جس کا حق ہے وراثت میں اس کو ملے گا۔
بچے کا نسب اس مرد سے ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی نسبت یا کسی غلام نے اپنے کو کسی اور مالک کی طرف منسوب کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی کوئی بندہ کسی کے بچے کو اپنا نام دیتا ہے یا کوئی بندہ خود کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس پر لعنت ہے۔ قرض ادا کیا جائے گا، عاریت واپس کی جائے گی، ضامن توان کا ذمہ دار ہے، یعنی کوئی بندہ اگر کسی لین دین میں ذمہ دار یا گواہ بنتا ہے تو وہ ضامن جو ہے وہ ادا کرے گا، اگر جس کی وہ ضمانت دیتا ہے وہ ادا نہیں کرتا تو۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو کوئی کرے گا گناہ وہ خود ذمہ دار ہے۔ آج بدقسمتی سے پاکستان میں اگر ایک آدمی جرم کرتا ہے، پورے خاندان کو حوالات میں جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، چاہے ان کا کوئی لین دین نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، نہ باپ بیٹے کا اور نہ بیٹا باپ کا۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی چیز لینا جائز نہیں، البتہ اس صورت میں کہ وہ خوش دلی سے دے۔ بس تم لوگ اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، تم جو کچھ خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ آج بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے جو لوگ کام پہ رکھے ہوتے ہیں، مثلا کوئی ورک شاپ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی شاپ ہے اور کہیں کوئی فیکٹری ہے، خود تو ایسے اچھے کھانے کھاتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو خود کھاؤ وہ بھی اپنے ماتحتوں کو وہ کچھ ہی اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ ہی انہیں پہناؤ۔ اور اگر خدارا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو آپ کے ورکر ہیں، جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، جو شاگرد ہیں، ان کے سامنے پھر تکے بوٹیاں اور کڑاہیاں نہ کھائیں۔ آپ کہیں چھپ کر کہیں دور یا گھر جا کر کھا لیں، لیکن ان کے سامنے نہ کھائیں۔ اگر ان کو کھلا نہیں سکتے تو ان کے سامنے بیٹھ کر نہ کھائیں، ورنہ ان کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔